السلام علیکم۔ آج کافی دنوں کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ ہے میکے جانا، جو کہ ظاہری بات ہے بہت ضروری ہوتا ہے چھٹیوں میں۔ کل رات آئی واپس اور آتے ہی میں نے وائس کی اور آج آپ کو دے رہی ہوں یہ ناول۔ اسے پڑھ کر مجھے اچھا سا فیڈ بیک دیجیے گا، اور آپ نے بنا اسکپ کیے ہوئے یہ ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ اس پہ واچ ٹائم اچھا آ سکے اور یوٹیوب میرا کانٹینٹ آپ تک پہنچاتا رہے۔ اب چلتے ہیں بنا کسی انتظار کے آج کے ناول کی جانب۔ جنون عشق مکمل ناول۔ فرانس کے شہر پیرس، جو کہ سٹی آف لو اور سٹی آف لائٹس کے نام سے مشہور ہے، اس میں ایک 5 ستارہ ہوٹل میں ایک فلم ڈرامہ ایوارڈ شو کی تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ پورا ہوٹل چمک دمک کر رہا تھا۔ سب سے پہلی صف میں ایک آدمی شہیر بیزاری سے بیٹھا تھا اور آدھی ڈھکی ہوئی عجیب و غریب ڈریسز پہنے لڑکیوں کو دیکھ کر اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ ہر کیوٹ بوائے ایک 40 سالہ عورت نے پاس آ کر کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم اگر 40 کے ہوتے تو میں تم سے شادی کر لیتی، وہ عورت بولی۔ شہیر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ ہمارا ایج ڈفرنس اتنا زیادہ بھی نہیں ہے یاسمین ملک۔ نیکسٹ منتھ میں بھی 28 کا ہونے والا ہوں۔ میرے لیے عمر میٹر نہیں کرتی، مگر ایک بات کہوں، اگر آپ 20 کی بھی ہوتی تو کبھی میری پسند نہ ہوتی، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ عورت بدمزہ ہو کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شہین نے گہرا سانس بھرا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ پھر ایوارڈ شو شروع ہوا تو وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ بیسٹ ایکٹر اور بیسٹ سنگر کے ایوارڈ دیے گئے۔ وہ ایوارڈ لے کر کچھ دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اپنے ہوٹل روم میں آ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں گیا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو اس کی ماں کا تھا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگایا۔ یس موم، کنگریچولیشنز مائی سن، دوسری طرف سے صوبیہ خان نے کہا۔ تھینکس موم، مگر یہ چیز میرے لیے میٹر نہیں کرتی، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا۔ تم بہت ہی ناشکرے ہو۔ پتہ ہے میری سب فرینڈز آہیں بھرتی ہیں کاش ان کا بیٹا شہیر خان جیسا ہوتا، جو اپنا بزنس بھی مینیج کرتا ہے اور ایکٹر سنگر بھی ہے۔ صوبیہ خان نے غصے سے کہا۔ موم، مجھے کھانا کھانا ہے، پھر بات کرتا ہوں، اس نے کہا اور فون کاٹ کر موبائل صوفے پر اچھال دیا۔ اگلے دن وہ گھر پاکستان پہنچا اور ایئرپورٹ پر اس کے چاچو عباد اسے لینے آئے۔ ہائے میری جان، عباد نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، پھر وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ اگلے دن صبح عباد اس کے کمرے میں آیا۔ یار چاچو، آپ شادی کے لیے کیوں نہیں مانتے؟ 35 سال کے ہونے والے ہیں، وہ عباد کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولا۔ یہ سوال تو میں بھی پوچھ سکتا ہوں، تم کیوں نہیں کرتے ہو شادی؟ تم بھی تو 28 کے ہونے والے ہو۔ تم سے چھوٹے جاسم اور عاصم کی اگلے مہینے شادی ہے۔ یار مجھے صرف سکون چاہیے، اور اس کی تلاش میں ابھی تک بھٹک رہا ہوں۔ جس دن وہ مل گیا نا، اس دن میں شادی بھی کر ہی لوں گا، وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب باتیں اور جلدی کرو، میرے اسکول جانا ہے۔ میں آج ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے بھیا کے ساتھ، تم جا کر اسکول میں سب دیکھ لینا۔ عباد نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اسکول آیا اور آفس میں بیٹھا میگزین پکڑ کر اس کی صفحات آگے پیچھے کر رہا تھا اور باہر اسمبلی ہو رہی تھی۔ پھر قومی ترانے کے بعد ایک لڑکی کی آواز سنائی دی جو کہ سب بچوں سے سلام لے رہی تھی۔ اہم، وہ تھوڑا سا کھنکاری۔ جی بچوں، تو آج کا میرا ٹاپک ہے دلوں کے سکون و اطمینان پر۔ اس کی بات پر شہید چونکا اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گیا۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک نقاب پوش لڑکی تھی جس نے کندھوں پر شال اوڑھ رکھی تھی۔ وہ بول رہی تھی اور شہید ساکت و جامد سا اسے سن رہا تھا۔ اللہ کا فرمان علی مقام ہے کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ یہاں ذکر سے مراد صرف تسبیحات نہیں ہے، بلکہ ہر اچھا عمل شامل ہے۔ نماز پڑھیں تو دل میں سکینت اترے گی، روزہ رکھیں تو تقویٰ پیدا ہوگا، زکوٰۃ صدقات دیں تو دوسروں سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، غریب مسکین اور راہ چلتے لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں تو دل کو راحت ملے گی۔
تو گویا ہر نیکی کا کام اللہ کا ذکر ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور شہیر کا دل اس کے مسحور کن انداز پر دھڑک رہا تھا۔ پھر اس نے اپنا لیکچر ختم کیا اور اسٹاف روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر میں شہیر کی تمام اسٹاف ممبرز کے ساتھ میٹنگ تھی۔ اسکول کے ریکارڈ پہ بات کر رہا تھا۔ پھر میٹنگ سے فارغ ہوا تو فائلز اکٹھی کرتی ہادیہ کے پاس چلا آیا۔ مس ہادیہ، اس نے پاس جا کر پکارا تو ہادیہ چونک کر مڑی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی گپسے آنکھوں میں ڈوب کر بولنا ہی بھول گیا۔ آپ مجھے اس کون کی تلاش کرنے میں مدد کریں گی؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ ہادیہ نے گہرا سانس بھرا۔ مسٹر، اگر آپ کو سکون کی تلاش ہے تو کسی مسجد یا مدرسے میں جائیے اور کسی قاری یا عالم سے پوچھیے۔ ہادیہ نے سر جھٹک کر کہا، نہیں، مجھے آپ سے ہی مدد چاہیے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کی فیس بھی ادا کر سکتا ہوں۔ شہیر نے ضدی انداز میں کہا، بڑے عجیب انسان ہیں آپ۔ مجھے آپ کی اس معاملے میں کوئی مدد نہیں کرنی اور اپنے پیسے سنبھال کر رکھیے اپنے پاس۔ مجھے جتنے کی ضرورت ہے وہ الحمدللہ میں کما لیتی ہوں۔ وہ ناگواری سے بولی اور پھر تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شہیر نے لب بھینچ لیے۔ تمہیں کرنا ہوگا جیسا میں چاہوں گا، کیونکہ شہیر خان کو اپنی ہر ضد پوری کرنی آتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولا اور پھر گوگلز لگا کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شہیر نے ارسلان کے ٹیوٹر کو باہر گیٹ پر ہی روکا۔ کتنے پیسے لیتے ہو ٹیوشن دینے کے؟ شہیر نے پوچھا۔ سر جی 10,000 روپے، ٹیوشن والا بولا۔ شہیر نے جیب سے 20,000 نکال کر دیے تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ ارسلان کو ٹیوشن نہ دینے کے پیسے ہیں، ہر مہینے مل جائیں گے، بس اب اندر جا کر الوداع بول دو۔ ٹیوشنر نے حیرانگی سے دیکھا، پھر سر جھٹک کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہما کے تیز تیز بولنے کی آواز پر شہیر لاؤنج میں آ گیا۔ کیا ہو گیا بھابی؟ دیکھو نا شہیر، یہ ٹیوٹر صاحب فرما رہے ہیں کل سے ٹیوشن دینے نہیں آئیں گے۔ ہما تپی، ارے تو پھر کیا ہوا، آپ خود پڑھا لینا۔ شہیر نے کہا، مجھ سے پڑھتا کب ہے یہ نالائق؟ ہما جلائی، او اچھا چلو اب اس پر تو نہ چلنا ہے، تم جاؤ یار۔ شہیر کہتا ہوا ٹیوشنر کی طرف بڑھا۔ وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ ارسلان کی ایک ٹیچر ہے مس ہادیہ، وہ بہت اچھی تربیت کرتی ہیں اور پھر ارسلان کی فیورٹ بھی ہیں، اس کو جاب کی آفر کر دو۔ شہیر نے کہا، یس موم، شی از ویری نائس گرل، میں ان سے ہی پڑھوں گا۔ ارسلان نے پرجوش انداز میں کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں کل ہی جا کر بات کرتی ہوں۔ ہما نے کہا۔ شہیر اطمینان سے مسکرا دیا۔ پھر اگلے دن ہی شہیر کے ساتھ انہوں نے ہادیہ سے بات کی تو کچھ تذبذب کے بعد اس نے آنے کے لیے حامی بھر لی۔ شہیر دل ہی دل میں بہت ایکسائٹڈ ہو گیا تھا۔ اگلے دن ہادیہ نے ارسلان کو پڑھانے کے لیے حامی بھر لی تھی اور پھر کافی دنوں سے پڑھانے آ رہی تھی، مگر شہیر سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی۔ آج وہ اندر داخل ہوا اور ہادیہ کے عین سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسا جا رہا ہے ارسلان پڑھائی میں؟ شہیر نے اسے نگاہوں کے حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ جی بہت اچھا۔ اس کی نگاہوں کی بے باکی سے نظریں جھکا کر بولی، ہوں، ہمیں بھی کچھ بتا دیں ایسا کہ ہم بھی سکون پا سکیں۔ وہ ہولی سے بولا۔ ہادیہ نے جلا کر لب کاٹ لیا۔ ارسلان بیٹے، آپ کا کام ہو گیا ہے تو ماما سے کہیے جا کر میم کو چائے پانی پلائیں۔ شہیر نے کہا۔ اس سے پہلے ہادیہ سے روکتی وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ شہیر نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر اس پر نگاہیں گاڑ دی۔ سو آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے کچھ بتائیں گی کہ سکون کی تلاش کیسے کی جاتی ہے؟ شہیر نے پوچھا۔ تقویٰ سے، وہ ہولے سے بولی۔ مگر اس دن تو آپ اللہ کے ذکر میں ہی کہہ رہی تھی۔ شہیر نے کہا، اپنی نظروں کو غیر محرم سے بچا کر رکھیے، گناہ کی طرف جاتے قدم کو روکے تو یہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ سبب بنتا ہے اللہ کے ذکر کا۔ جب تک تقویٰ نہ ہو عبادت میں لذت نہیں آتی، اور عبادت میں لذت ہی سکون کا باعث ہے۔ وہ سر جھکا کر بولی، مجھ سے شادی کریں گے؟ شہیر نے اسے نظروں کے حصار میں لے کر پوچھا تو ہادیہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ اپنی حد میں رہے مسٹر شہیر، وہ تلخ لہجے میں بولی اور پھر وہ تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔
شہیر بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ رکیے مس ہادیہ، شہیر نے چلا کر کہا۔ ہادیہ رک تو گئی مگر مڑی نہیں۔ میں نے ایک سمپل بات کی ہے اپنی شادی کی، اور پیرنٹس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ تو اتنا اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں۔ شہیر نے پاس آ کر کہا۔ مسٹر شہیر، آپ کے کردار کے ہلکے پن کو پوریا میڈیا مانتا ہے۔ کپڑوں کی طرح لڑکیاں چینج کرتے ہیں آپ۔ اور رہی بات مجھ سے شادی کی، میں آپ سے شادی کیوں کروں جبکہ میں بھی اپنے لیے ایک با کردار مرد چاہتی ہوں؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ میڈیا کا کیا ہے، وہ تو ذرا سی بات کا ایشو بنا دیتے ہیں۔ شہیر نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ دھواں ایسے ہی نہیں اٹھتا مسٹر شہیر، آگ ہو تو دھواں اٹھتا ہے۔ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے جس کا شریعت آپ کو حق دیتی ہے، مگر میں بھی اسی شریعت کو مانتی ہوں۔ مجھے بھی شریعت اپنے لیے ایک بہتر فیصلے کا حق دیتی ہے۔ آئندہ سے مجھ سے یہ بات مت کیجیے گا۔ وہ تب کر بولی اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ پیچھے کھڑے شہیر کو اپنی آنکھوں میں کچھ چبھتا سا محسوس ہوا تھا۔ وہ وہاں سے نکلا اور سیدھا کلب پہنچا۔ اس نے وہاں جاتے ہی وائن منگوائی اور پھر وہ پیتا چلا گیا، یہاں تک کہ پینے کے بعد کافی زیادہ اس نے ہنگامہ کیا۔ پھر ڈرائیور کے ساتھ وہ گھر پہنچا اور لڑکھڑاتے قدموں سے وہ اندر داخل ہو ہی رہا تھا کہ لاؤنج میں بیٹھا عباد اسے دیکھ کر چونک گیا۔ یہ سب کیا ہے شہیر؟ عباد نے کمرے میں چاہتے ہی پوچھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے عباد کو دیکھنے لگا۔ چاچو، یہاں درد ہو رہا ہے مجھے، وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر لڑکھڑاتے لہجے سے بولا۔ کیوں ہو رہا ہے درد؟ اور تو نے اس درد سے نجات کے لیے اس حرام مشروب کو پیا؟ اگر آغا جان کو پتہ لگا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، عباد نے کہا۔ چاچو یار کیا کرتا میں، وہ میرے حواسوں پر چھاتی جا رہی ہے۔ میں نے اسے بھلانے کے لیے یہ سب کیا، مگر مجھے اور بھی یاد آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی نفرت مجھے گھائل کر رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، وہ میڈیا کی باتوں کو سچ مانتی ہے۔ اسے لگتا ہے میں کریکٹر لیس ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ عباد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ شہیر کو جانتا تھا کہ وہ کبھی بھی کسی لڑکی میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ لڑکیاں اس کی طرف بڑھتی تھی تو وہ ان سے دور ہی بھاگتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ میڈیا میں بدنام ترین انسان تھا، جس سے اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب سے اسے پیار میں دھوکہ ملا تھا وہ تو شادی پیار کے نام سے بھی بدکتا تھا، اور آج اس کی لائف میں پھر سے کوئی لڑکی آئی تھی اور وہ اس کے حواسوں پر اس قدر چھائی تھی کہ اسے بلانے کے لیے وہ ڈرنک تک کر بیٹھا تھا۔ اگلی صبح سب لوگ لیونگ روم میں بیٹھے شہیر کا انتظار کر رہے تھے۔ آغا جان ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ آج صبح سے لوگوں کے فون پر فون آ رہے تھے کہ شہید ڈرنک ہو کر رات کو ہنگامہ کرنے کا ویڈیو پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد شہید نیچے اترا اور اس کے پیچھے عباد بھی تھا۔ گڈ مارننگ، خیریت ہے؟ شہید نے حیرت سے پوچھا۔ آغا جان نے کچھ کہنے کی بجائے ٹی وی آن کر دیا۔ شہید نے ویڈیو دیکھ کر لب بھینچ لیا۔ تم نے قسم کھا رکھی ہے ہمیں ذلیل کرنے کی، ہر دوسرے دن تم نیوز کی زینت بنے ہوتے ہو، اس بار تو حد کر دی تم نے، شراب پی کر ہنگامہ کیا۔ آغا جان نے دھاڑ کر کہا۔ آغا جان، یہ شہید نے پریشانی میں سب کیا ہے، عباد نے آگے بڑھ کر کہا۔ یہ سب تمہاری شہ ہے، تمہاری وجہ سے ہی میرا بیٹا اتنا بدتمیز اور باغی ہوتا چلا گیا ہے، صوبیہ خان نے کہا تو عباد لب بھینچ گیا۔ دفع ہو جاؤ تم دونوں میری نظروں کے سامنے سے، آغا جان نے غصے سے کہا تو شہیر اور عباد باہر لان کی طرف آگے۔ عباد تو آ کر چیئر پر بیٹھ گیا مگر شہیر مضطرب سا ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ شہیر بس کرنا یار، یہ کون سا پہلی بار ہوئی ہے بے عزتی، عباد نے کہا۔ یار چاچو، میں اس وجہ سے پریشان نہیں ہوں تو پھر؟ عباد حیران ہوا۔ یار چاچو، وہ تو پہلے ہی بھاگتی ہے مجھ سے اور ایک کریکٹر کلیس سمجھتی ہے، اوپر سے میں نے یہ کارنامہ انجام دے دیا، وہ کیا سوچے گی میرے بارے میں، اور بھی نفرت کرے گی یار، وہ سر پکڑ کر بولا۔ ایک بات بتا مجھے، یہ لڑکی کون ہے جس کی ناراضگی دی سپر سٹار شہیر خان کو بے چین کر رہی ہے؟ عباد نے حیرت سے پوچھا۔ وقت آئے گا تو بتا دوں گا،
شاہین نے ٹالتے ہوئے کہا تو عباد گہرا سانس بھر کر سر ہلا گیا۔ ہادیہ لیونگ روم میں بیٹھی ارسلان کا ویٹ کر رہی تھی کہ اسی اسنا میں شہیر اندر داخل ہوا۔ ہائے مس ہادیہ، شہیر نے مسکرا کر کہا۔ ہادیہ نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ پھر ارسلان اندر داخل ہوا تو اس کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر شہیر کی بے باک نظریں وہ اپنے جسم کے آر پار محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ اگنور کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ پھر ارسلان کو پڑھا کر وہ واپس چلی گئی۔ پھر روز ہی وہ اپنے ٹائم پر آتی اور چلی جاتی، مگر شہیر کی مینے خیز باتوں اور حرکتوں سے وہ بہت جلاہٹ محسوس کرتی تھی۔ آج اس کو پڑھاتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ آج پھر وہ اپنے ٹائم پر آ گئی اور ارسلان کو پڑھا رہی تھی، اور شہیر آج نہیں آیا تھا تو بہت ریلیکس فیل کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میڈ جوس دے کر گئی تو اس نے جوس پکڑا ہی تھا کہ ارسلان کا ہاتھ زور سے لگا اور جوس کپڑوں پر چھلک گیا۔ اوہ آئی ایم سو سوری میم، ارسلان جلدی سے بولا۔ اٹس اوکے بچے، چلیں آپ کو اپنے روم میں لے جاتا ہوں، آپ وہاں صاف کر لیجیے گا، ارسلان نے کہا تو ہادیہ اٹھ کر اس کے ساتھ روم میں آ گئی۔ پھر وہ کپڑے صاف کر کے بے دھیانی میں بنا نقاب کیے باہر نکل آئی۔ پھر اچانک اس کی نظریں سامنے شہیر پہ پڑی تو وہ ہڑبڑا کر رخ پھیر گئی اور جلدی سے نقاب لگا کر وہ باہر نکل آئی۔ شہیر گھر آیا تو سیدھا لیونگ روم کی طرف ہی آ گیا تھا، مگر وہاں ارسلان اور ہادیہ نہیں تھی۔ اس نے میٹ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ارسلان کے روم میں ہے، تو شہیر ادھر ہی چلا آیا۔ ہائے مائی سویٹ بیبی، شہیر نے اندر آ کر کہا۔ بری بات چاچو جان، سلام لینا بہترین آداب میں سے ہوتا ہے، ارسلان جلدی سے بولا۔ اوہ اچھا، شہیر نے سر کھجا کر کہا اور پھر سامنے کوچ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہادیہ بے دھیانی میں باہر نکلی تو شہیر مبہوت سا اس کے معصومیت بھرے میک اپ سے مبرہ پاک چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ جلدی سے رخ پھیر کر نقاب لگانے لگی اور پھر باہر نکل گئی۔ شہیر جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ مس ہادیہ لسن ٹو می، اس نے پکارا، مگر وہ انسنی کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مس ہادیہ پلیز رک جائیں نا، شہیر نے اس کے پیچھے باہر آتے ہوئے تیزی سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا۔ میرا راستہ چھوڑیے مسٹر، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بات پھر سے پوچھ رہا ہوں، وہ جلدی سے بولا۔ کوئی زبردستی ہے کیا؟ میں آپ سے پہلے بھی نہ بول چکی ہوں اور اب پھر سے بولتی ہوں کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، وہ جلا کر بولی۔ میں آپ سے پوچھتا رہوں گا اور ایک نہ ایک دن آپ مجھے ہاں ضرور بولیں گی، شہیر نے مسکرا کر کہا۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ناگواری سے کہہ کر گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تو پھر زبردستی بھی شادی کر سکتا ہوں آپ سے، شہیر کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں، وہ چڑ کر بولی۔ بالکل نہیں، حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں کہ تم میری چاہ ہو، میرا جنون ہو۔ یا تو میری محبت کو قبول کرو یا پھر میری محبت کو میرا جنون اور خود کو میری چاہ سے میری ضد مت بناؤ، شہیر نے سنجیدگی سے کہا۔ ہادیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا اور پھر بنا کچھ بولے وہاں سے پلٹ گئی۔ شہیر بھی سر جھٹک کر اندر آیا، اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہادیہ گھر پہنچی تو سامنے بیٹھے سدرا کو دیکھ کر چونکی۔ پھر وہ انہیں سلام کرتی منہ ہاتھ دھونے اندر بڑھ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ بہن، ہمارا گھرانہ بہت عزت دار اور مذہبی ہے، تو ہمیں بہو بھی مذہبی ٹائپ چاہیے۔ اس دن آپ کی بیٹی کو دیکھا میلاد شریف کرتے ہوئے تو میں تو فدا ہی ہوگی۔ ہم اپنے بیٹے ہاشم کے لیے رشتہ لے کر آئی ہیں، آپ پروفیسر صاحب سے بات کر کے ہمیں بتا دیجیے گا۔ سدرا کی بات پر وہ تینوں چونکے۔ فاطمہ تو خوشی سے ہی رو پڑی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ان کے والد پروفیسر امجد آ گئے تھے۔ ان سے جب بات کی تو انہوں نے بخوشی اس رشتے کو قبول کر لیا، کیونکہ ہاشم ان کا اسٹوڈنٹ رہ چکا تھا اور اب ایک مدرسہ چلا رہا تھا۔ ہادیہ بیٹی میرے پاس آئیے، سدرا نے کہا۔ ہادیہ اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اگر آپ کو میرے بیٹے کا رشتہ منظور ہے تو کیا میں انگوٹھی پہنا دوں؟ سدرا نے پوچھا۔ ماما جیسا آپ اور بابا چاہیں، اس نے چل جھکا کر کہا تو سدرا نے اپنی رنگ اتار کر اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ واو، کنگریچولیشنز، میری پیاری سی بہن کو ویسا ہی ہم سفر ملا ہے
جیسے وہ چاہتی تھی، مومنا نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سدرا چلی گئی اور سدرا کے جانے کے بعد اگلے دن آغا مینشن سے گاڑی لینے آ گئی تھی تو ہادیہ بھی آغا مینشن جانے کے لیے نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو دیکھنے لگی تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہاشم کا چہرہ لہرا گیا۔ ہادیہ کے چہرے پر شرمندگی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ گاڑی آغا مینشن کے سامنے رکی تو ہادیہ اندر کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے آتے شہید سے زور سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، شہید نے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اسے سیدھا کیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیے مسٹر خان، وہ تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ رنگ تو بہت پیاری ہے اور کافی مہنگی بھی لگ رہی ہے، شہید نے معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ میری انگیجمنٹ رنگ ہے، وہ جلدی سے بولی تو شہید نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ دیکھو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، شہید نے اس کا ہاتھ سینے پر رکھتے ہوئے بے چین لہجے سے کہا۔ ہادیہ نے اس کے سینے کے پاس اپنا کھدوایا ہوا نام دیکھا تو متوحش ہو گئی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی کھدوایا گیا ہے۔ ہادیہ نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی لیونگ روم کی طرف بڑھی۔ پھر خود کو سنبھالتی ہوئے ارسلان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، مگر وہ یکسوئی سے پڑھا نہیں پا رہی تھی۔ اس کا ذہن بھٹک کر شہید کی دیوانگی اور عشق کی طرف جا رہا تھا۔ اسے یہ چیز پریشان کر رہی تھی کہ ایک غیر محرم نے نہ صرف اسے آج چھو لیا تھا بلکہ وہ خود بھی اسے چھو چکی ہے۔ پھر اس کے سینے پر کھدوایا نام اسے مزید پریشان کر گیا تھا۔ شہید نے کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دی تھی۔ پھر وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑتا زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر اٹھ کر وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو دیکھنے لگا۔ نہیں شہید خان، تم ہار نہیں مان سکتے، منگنی ہی ہوئی ہے، ٹوٹ جائے گی، وہ صرف میری ہے، میری ہی رہے گی، وہ دل ہی دل میں عزم کرتے ہوئے بولا اور پھر منہ ہاتھ دھو کر باہر آیا اور لیونگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ہادیہ نے اسے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی دوڑنے لگی۔ پھر وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہادیہ بے چینی سے انگلیاں مڑوڑنے لگی۔ شہید کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر ارسلان بکس اٹھا کر باہر نکلا تو ہادیہ اٹھ کر باہر کھڑی ہو گئی۔ شہید بھی اٹھ کر کھڑا ہوا چلتا ہوا اس کے سامنے آیا اور پھر اپنی پاکٹ سے رنگ نکالی اور ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر رنگ اس کی انگلی میں زبردستی ڈال دی۔ آج سے، ابھی سے تم شہید خان کی منگیتر ہو۔ اگر تمہارے ہاں ایسے ہی انگوٹھی پہنانا منگنی ہوتا ہے تو لو، میں نے پہنا دی، اب سے تم میری منگیتر ہو، شہید نے کہا تو ہادیہ نے حیرت بھرے انداز میں اسے دیکھا اور پھر تیزی سے اس کی پہنائی انگوٹھی کو اتارنے لگی۔ ٹرائی مت کرو، یہ انگلی تمہاری فنگر کے سائز سے اتنی چھوٹی ہے کہ یہ تمہاری انگلی میں پھنس جائے اور اترے نہ۔ شہید نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تو ہادیہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر بھاگتی ہوئی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ہادیہ نے گھر آ کر نیم گرم پانی میں آئل ڈال کر بمشکل رنگ اتاری اور پھر رگڑ رگڑ کر اپنے ہاتھ دھونے لگی اور ساتھ وہ روئے جا رہی تھی۔ کچن میں داخل ہوتی مومنا نے اسے حیرانگی سے دیکھا اور پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ ہادیہ، کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو؟ مومنا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ مومو، اس گھٹیا انسان نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، دیکھو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ہاتھ جل رہے ہیں، میرے ہاتھوں کو آج غیر محرم نے چھو لیا ہے۔ مومو، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا ہو گیا ہادیہ، کس طرح کی بات کر رہی ہو تم؟ مومنا نے پوچھا اور تو وہ سب بتاتی چلی گئی۔ دروازے کے پاس کھڑے پروفیسر امجد اور فاطمہ بھی فقط چہرے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ فاطمہ، سدرا بہن کو بلوائیے اور اب ہم شادی کی دیر نہیں کر سکتے، پروفیسر امجد نے کہا اور باہر نکل گئے۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، مومنا نے اسے حوصلہ دیا تو وہ محض سرس بات میں ہلا گئی۔ شہید نے لیونگ روم میں قدم رکھا تو ارسلان کو بڑھاتی ہادیہ نے اسے ایک اچٹتی نگاہ سے دیکھا اور پھر سر جھکا کر اسے سمجھانے لگی۔ میم، میں پانی پیاؤں؟ ارسلان نے کہا۔ ہادیہ نے ایک نظر شہید کو دیکھا۔ ہاں پی لیں جا کر، اور پلیز جلدی آئیے گا، ہادیہ نے کہا تو اس کے انداز پر شہید کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔
پھر اچانک اس کی نظر اس کی خالی فنگر پر پڑی جہاں کل اس نے رنگ پہنائی تھی۔ شہیر کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ ہماری منگنی کی انگوٹھی کہاں ہے؟ شہیر نے سنجیدہ لہجے سے پوچھا تو ہادیہ نے چونک کر دیکھا اور پھر اپنے ہینڈ بیگ سے رنگ نکال کر ٹیبل پر رکھ دی۔ شہیر کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات ابھر آئے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ رنگ اپنی انگلی سے اتارنے کی؟ شہیر نے غصے سے کہا۔ اپنی حد میں رہیے مسٹر خان، اور میری منگنی ہاشم جی سے ہوئی ہے، اور آپ نے ایک زبردستی رنگ میری انگلی میں پہنا کر، تو آپ کو لگتا ہے کہ میں اس چیز کو مان لوں گی؟ ہادیہ نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا۔ شہیر نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس ہاشم جی کو تو میں تمہاری زندگی سے ایسے نکال دوں گا جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں، وہ مسکرا کر بولا تو ہادیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا، اور پھر اس سے پہلے وہ مزید اس سے جواب دیتی کہ ارسلان اندر آ گیا۔ ہادیہ سر جھٹک کر اسے پڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ ہادیہ بچے کپڑے بدل لو۔ ہادیہ گھر پہنچی تو فاطمہ نے کہا۔ ہادیہ نے چونک کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ سدرا بہن آ رہی ہیں، تو وہ پہنچنے والی ہوں گی، تو جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، فاطمہ نے کہا تو ہادیہ سر ہلا کر اندر بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر سدرا کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ بہن، بیٹی کو جو آپ نے تربیت اور حیا کا زیور دیا ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا ہی ہو سکتا ہے، اور شادی جتنی سادہ ہوگی اتنی ہی بابرکت ہوگی، تو ہم نیکسٹ فرائیڈے سادگی سے نکاح کر کے اسے لے جانا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کو، سدرا نے ہادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تو ہادیہ کے چہرے پر حیا کی سرخی چھا گئی۔ اس کا دل شکرانہ ادا کر رہا تھا کہ اسے ایک ایسا گھرانہ مل گیا جو بالکل اس جیسی سوچ رکھتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد ہادیہ اپنے روم میں آ گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کل ہما کو بتا دے گی کہ اس کی شادی ہے 10 دن بعد، تو وہ کسی اور ٹیوٹر کا انتظام کر لے۔ اگلے دن جاتے ہی اس نے ہما سے یہ بات کہی تو وہ پریشان ہو گئی۔ ارے یار، اگر ہو سکے تو اپنے شوہر کی اجازت لے کر میرے بیٹے کو پڑھاتی رہنا، تمہارے جیسی ٹیوٹر مجھے نہیں ملے گی، تم نے بہت اچھے سے مینج کیا ہوا ہے۔ وہ منت سماجت کرنے لگی۔ سوری آپی، مگر میں نہیں آ سکتی، میری مجبوری ہے، وہ بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ لو تمہاری فیس۔ ہما نے اسے پوری فیس دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے 10 دن کی فیس بنتی ہے، آپ مجھے وہی دے دیجیے۔ ارے کوئی بات نہیں، تم یہ گفٹ سمجھ کے رکھ لو اپنی شادی کا، پلیز، ہما نے کہا تو اس نے چپ چاپ پیسے تھام لیے۔ شہیر آج آفس سے آیا تو ارسلان کو کوئی اور شخص پڑھا رہا تھا۔ کیا ہوا، ہادیہ کہاں گئی؟ اس نے بے چینی بھرے لہجے میں پوچھا۔ دراصل ان کی شادی ہے 10 دن کے بعد، تو وہ کل ہی چلی گئی تھی مجھے بتا کر۔ میں نے پھر آپا سے کہہ کر ان کے بچوں کو جو ٹیوٹر پڑھاتا تھا وہ لگوا لیا۔ ہما کی بات پر وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا، پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے مڑتا ہوا تیزی سے باہر کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ اس نے گاڑی ہادیہ کے گھر کے سامنے روکی اور جلدی سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور سیدھا اندر داخل ہوا تو وہاں تختے پر ایک عورت نماز پڑھ کر تسبیحات کر رہی تھی، اور وہ اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ ہادیہ کی ماں ہو سکتی ہے۔ کون ہو تم؟ فاطمہ نے متوحش انداز میں پوچھا۔ ہادیہ، اس نے فاطمہ کا اگنور کرتے ہوئے ہادیہ کو آواز دی۔ میں پوچھ رہی ہوں کون ہو تم؟ آپ کا ہونے والا داماد، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ فاطمہ نے ناگواری سے کہا۔ آپ کی بیٹی کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر اسے کہا تھا کہ وہ صرف میری ہے، مگر اسے بھی لگا کہ بکواس کر رہا ہوں میں، مگر اب میں آپ کو وارن کرنے آیا ہوں کہ ہادیہ صرف شہیر خان یعنی کہ میری ہے، تو میری ہی بارات پرسوں آئے گی۔ ابھی فوراً ہاشم کے گھر فون کر کے آپ شادی سے منع کریں گی، یا پھر ایک تماشا ہوگا اور پوری دنیا تماشا دیکھے گی۔ اس کی بات پر اچانک کسی نے پیچھے سے اسے کھینچا اور دوسرے پل اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا تو چادر سے منہ چھپائے ہادیہ کھڑی تھی، جو غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تھپڑ کی وجہ سے شہیر کے اندر ابال اٹھا، مگر اس نے آنکھیں میچ کر خود کو کنٹرول کیا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرے گھر آنے کی؟ وہ چٹک کر بولی۔
شاہین نے ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا کر دونوں ہاتھ دیوار پر ٹکا کر اس کا راستہ مسدود کر دیا۔ اگر میں چاہوں تو یہاں کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر عشق کرتا ہوں تم سے، اور اپنے عشق کو نکاح سے پاکیزہ کرنا چاہتا ہوں۔ اتنی بار تمہیں پرپوز کیا مگر تم نے ہر بار ریجیکٹ کیا۔ اس کے باوجود کبھی تم سے بدتمیزی زور زبردستی نہیں کی، تو اب مجھے تم زبردستی پر مجبور مت کرو۔ شاہین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جنون بھرے انداز میں کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ تینوں اس کی باتوں پر فک چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فاطمہ نڈال سی تختے پر بیٹھ گئی۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ کچھ دیر کے بعد پروفیسر صاحب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے ساری بات بتائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اب کیا کرنا ہے؟ فاطمہ نے گھبرا کر پوچھا۔ ہادیہ بیٹا، آپ مجھے اس لڑکے کے گھر کا ایڈریس بتا سکتی ہیں؟ پروفیسر صاحب نے پوچھا تو ہادیہ نے انہیں بتایا تو وہ ایک دم سے چونک گئے۔ آقا مینشن کی بات کر رہی ہیں آپ؟ ایک دم سے پروفیسر نے پوچھا۔ جی بابا، کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ ہادیہ نے کہا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئے۔ اپنے محسن کو کیسے کوئی بھول سکتا ہے بیٹے؟ آپ کی دادا جان ان کے ہاں مالی تھے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ مجھے پڑھانے کے لیے پیسے تک نہیں، مگر آقا جان نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس مقام تک پہنچایا۔ پھر میں اس مقام تک پہنچا اور میں کراچی یونیورسٹی میں جاب کرنے لگا۔ برسوں گزرے، واپس آئے تو کبھی جانے کا موقع ہی نہیں ملا اپنے محسن سے ملنے کے لیے۔ پروفیسر صاحب بولتے چلے گئے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے بتایا کرتے تھے کہ وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ اب ایک بار جا کر اس لڑکے کی شکایت تو ان سے کیجیے کہ وہ ہماری بیٹی کو ستا رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ فاطمہ نے کہا تو انہوں نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا۔ 2 دن ہو چکے تھے۔ اس نے گھر جا کر جب ہادیہ سے شادی کرنے کی بات کی تو صوبیہ خان نے بہت ہنگامہ برپا کیا۔ میں نے آپ سے بول دیا ہے کہ میری شادی اگر ہوگی تو اسی سے ہوگی، ورنہ میں کسی سے بھی نہیں کروں گا، وہ سرد لہجے میں بولا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلے دن اسے عباد نے فون کر کے بتایا کہ اس کے لیے رشتے کی بات چیت چل رہی ہے۔ وہ گھر پہنچا اور دندناتا ہوا لاؤنج میں آیا جہاں پر اس کے رشتے کے لیے بات چیت چل رہی تھی۔ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں ہادیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر بھی آپ لوگ وہاں پر رشتہ لے کر جائیں گے کہ نہیں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں وہاں رشتہ ہرگز نہیں لے کر جاؤں گی۔ ارے میرے بھی ارمان ہے کہ میرے بیٹے کی شادی کسی امیر گھرانے میں ہی ہو، میں ایسے چھوٹے موٹے لوگوں کو منہ نہیں لگاتی۔ صوبیہ خان تنک کر بولی تو آقا جان نے ناگواری سے انہیں دیکھا۔ بہو، کبھی کبھار اس طرح کی بات کر دیتی ہیں کہ ہمارے دل کو بری طرح چبھتی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ ہمیں یہ سب باتیں پسند نہیں۔ باقی رہی بات شاہیر کی، اس بچی کے گھر رشتہ لے کر جانے کی، تو اس کا باپ میرے پاس آیا تھا۔ وہ ہمارے ہاں کے مالی کے بیٹے کی بیٹی ہے۔ میں اس شخص کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ اس نے اپنا ایک مقام حاصل کیا تھا۔ تم نے وہاں جا کر ہنگامہ برپا کیا، اس کے باوجود وہ تحمل سے آ کر مجھ سے بات کر کے گئے ہیں۔ تم اگر اس لڑکی سے محبت کرتے ہو تو اس کی عزت بھی کرنا سیکھو، اس طرح جا کر بے عزت کر رہے ہو اسے۔ محبت کا سب سے پہلا اصول ہوتا ہے اپنے محبوب کی عزت کی جائے۔ آغا جان تلخ لہجے میں بولتے چلے گئے۔ میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، بس آپ اسے میرا بنا دیجیے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہر برا کام چھوڑ دوں گا۔ وہ آغا جان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، اس بچی کی شادی میں چند دن باقی ہیں اور تم مجھے اب یہ بات بتا رہے ہو۔ اگر اس کا رشتہ طے نہ ہوا ہوتا تو پھر اس کے بارے میں سوچا بھی جا سکتا تھا۔ بھول جاؤ اس لڑکی کو، اس کے علاوہ تم جس سے کہو گے میں اس سے تمہاری شادی کرواؤں گا۔ آغا جان تلخ لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، میں پھر اس گھر سے میرا جنازہ ہی اٹھے گا اس کی ڈولی اٹھنے سے پہلے، وہ صفاقی سے بولا اور پھر ایک جھٹکے سے مڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگلے دن وہ پھر سے ہادیہ کے گھر کے سامنے موجود تھا۔
اس کی بےتاب نگاہیں اوپر کھڑکی کی جانب لگی تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب سا کھڑا تھا۔ ہادیہ کی ساس اسے مایوں کا جوڑا پہنا کر گئی تھی۔ شادی تو سادگی سے ہونی تھی، مگر اس کی ساس کا ارمان تھا کہ وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کرے۔ وہ یلو اور گرین کلر کے شرارے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اسے گھبراہٹ سی محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تو باہر کھڑے ویگن سے ٹیک لگائے کھڑے شہیر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اسے یکٹک دیکھتا تھوڑا کھڑکی کے پاس آیا تو وہ پلٹنے لگی۔ پلیز ایک بار بات سن لو، اگر تم نے نہ سنی تو میں پوری رات یہیں پر کھڑا رہوں گا، اسے پکارتے ہوئے بولا تو ہادیہ نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا اور پھر اس سربھرے کو، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، پلیز آپ اس وقت اپنے گھر واپس آئیے اور دوبارہ یہاں پر مت آئیے گا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی بولا تھا کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ ہادیہ تپ کر بولی، جب تک نیچے آ کر میری بات نہیں سنو گی میں یہیں پر کھڑا رہوں گا، آپ کو جو کرنا ہے کیجیے۔ اس کی بات کے جواب میں غصے سے بولی اور ونڈو بند کرتی اندر چلی آئی۔ کپڑے چینج کرنے بغیر ہی وہ سونے کے لیے لیٹی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے اپنے ساتھ لیٹی ہوئی مومنا کو دیکھا اور پھر باہر گرجتے بادلوں کی آواز سن کر وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آئی تو باہر جنوری کی پہلی بارش ہو رہی تھی اور وہ شخص بارش میں کھڑا تھا۔ ہادیہ کو چڑچڑی سی آئی، وہ گھبرا کر واپس پلٹی تو مومنا بیٹھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہادیہ، تم ٹھیک ہو؟ مومنا نے پوچھا تو ہادیہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مومنا تو اس کے یوں رونے پر پریشان ہو گئی۔ وہ شخص باہر ہے، پچھلے 2 گھنٹوں سے بارش میں بھیگ رہا ہے، پاگل انسان، وہ ہچکیوں کے بیچ بولی تو مومنا بھاگتی ہوئی کھڑکی کے پاس آئی اور ویگن کے بونٹ پر بیٹھے شہیر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پھر تیزی سے اس کے پاس آئی۔ تم کیوں ٹینشن لے رہی ہو؟ مرتا ہے تو مرنے دو، مومنا نے کہا تو وہ تڑپ ہی اٹھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ کسی ماں کا بیٹا ہے وہ، ہادیہ نے تڑپ کر کہا تو وہ ناگواری سے سر جھٹک گئی۔ پلیز پلیز تم آغا مینشن فون کر دو، وہ جلدی سے بولی۔ میں تو ہرگز نہیں کروں گی، اسے اگر اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، مومنا نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، تم کچھ نہیں کرنا چاہتی نا، میں خود جاؤں گی اس کے پاس اب باہر، اور اپنی بھیگی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولتی باہر کی جانب بڑھنے لگی تو مومنا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم بہک رہی ہو ہادیہ، تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ وہ ایک غیر محرم ہے تمہارے لیے، شیطان تمہیں ورگلا رہا ہے، مومنا سنجیدگی سے بولی تو وہ بیڈ پر بیٹھی سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ٹھیک ہے، تمہارے کہنے پر میں آغا مینشن فون کر دیتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، مومنا نے کہا اور پھر اس نے موبائل سے آغا مینشن کا نمبر نکال کر ملانے لگی۔ عباد ابھی باہر سے گھر آیا تھا اور لاؤنج میں بیٹھ کر وہ آفس کا کام کر رہا تھا کہ پاس پڑے پی ٹی سی ایل کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان کو لگایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے ایک مترنم سی آواز سنائی دی۔ جی کون؟ عباد نے چونک کر پوچھا۔ جی مسٹر شہیر اس وقت ہمارے گھر کے سامنے بارش میں بھیگ رہے ہیں، پلیز آ کر اسے لے جائیے گا، دوسری طرف سے تلخ لہجے میں کہا گیا تو وہ جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ شہیر آپ کے گھر کے سامنے کیا کر رہا ہے؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ میری بہن ہادیہ کے عشق میں پاگل ہوئے یہاں بیٹھے ہیں اور کسی طرح چاہتے ہیں کہ وہ ان سے بات کر لے، مگر نہ ہادیہ چاہتی ہے اور نہ ہی میں، تو اسی لیے اپنے ڈیٹ بھائی یا جو بھی لگتا ہے اسے لے کر چلے جائیے۔ ایڈریس آپ کو بتا دیتی ہوں، نوٹ کر لیجیے گا، وہ لڑکی ہنوز پاٹ لہجے میں بولی اور پھر ایڈریس بتا کر کال کاٹ دی۔ وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھا اور 10 منٹ میں وہ وہاں پہنچا تو شہیر بنٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ پاگل آدمی اٹھ، وہ پاس جا کر بولا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ عباد چونک گیا، پھر اسے زور سے ہلایا تو وہ بے ہوش تھا۔ وہ لب بھینچ کر کھڑکی سے دیکھتی لڑکیوں کو دیکھنے لگا۔ اسے انتہا کا غصہ آیا، مگر فی الحال اسے شہیر کو ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ اسے جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے آیا۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ بگڑی تھی۔ ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی حالت تھوڑی سی سدھر گئی۔
صبح فجر کے بعد جا کر اس سے ہوش آیا، مگر اسے نمونیا کی شکایت ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے اسے کیہ آ رہی تھی۔ اس کی حالت مزید اب بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عباد کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ تمہیں اپنی زندگی سے ذرا بھی پیار نہیں ہے شہیر؟ اس لڑکی کو تمہارے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم مر بھی جاؤ گے نا، تب بھی وہ تمہیں دیکھنے تک نہیں آئے گی۔ پتہ ہے، اد مرے ہوئے تھے جب میں وہاں سے اٹھا کر لایا ان کے گھر کے سامنے سے۔ ان میں سے کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ تمہیں باہر آ کر دیکھ ہی لیں۔ عباد تلخ لہجے میں بولا، میں اس کے سامنے مر جاؤں گا، مگر اپنے پیار کا یقین ضرور دلاؤں گا۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولا تو باہر کھڑے آغا جان نے زور سے لب بھینچ لیے۔ پھر وہ اندر داخل ہوئے تو عباد انہیں دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شہیر کا حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ عباد کو لے کر باہر نکلے۔ ہمیں پروفیسر کے گھر لے چلو، ہمیں وہاں جا کر کچھ بات کرنی ہے، آغا جان نے کہا تو عباد نے حیرانی سے دیکھا، مگر بنا کچھ کہے وہ ان کو لے کر ان کے گھر آ گیا۔ وہاں جا کر آغا جان نے پروفیسر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے ہادیہ کا ہاتھ مانگا۔ ناممکن، میں یہ نہیں کروں گا۔ میری بیٹی کی کل بارات ہے اور آج آپ اپنے پوتے کا رشتہ لے کر آئے ہیں، پوتا بھی وہ جس کی ریپوٹیشن اتنی گندی ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ تلخ لہجے میں بولے تو عباد نے زور سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اپنی بیٹیوں کو سنبھال کر رکھنا تھا، کیوں گھر سے باہر نکالا؟ دوسرے مردوں کو پہلے مائل کرتی ہیں اور پھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ اب ایک بات آپ لوگ بھی کان کھول کر سن لیں، میرے بابا نے یہاں آ کر ہاتھ جوڑ کر آپ سے رشتہ مانگا تھا، مگر آپ نے پھر بھی اپنی بیٹی کی طرح انکار کیا ہے۔ لیکن اب ہم بھی اپنی ضد پر اڑ چکے ہیں۔ کل یہاں پر شہیر خان کی بارات ضرور آئے گی، اور رہا وہ آپ کا نہ ہونے والا داماد ہاشم، وہ کل یہاں کبھی نہیں پہنچے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ عباد اکھڑے ہوئے انداز میں بولا تو پروفیسر صاحب کا رنگ متغیر ہو گیا۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اس طرح رشتے تھوڑی ہوتے ہیں عباس، آغا جان نے ناگواری سے کہا۔ بابا، آپ نے دیکھا نا، یہ لوگ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ میرے شہیر کو کیا سے کیا بنائے جا رہے ہیں۔ اب بس، بہت ہو گیا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ پروفیسر صاحب، یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے کہ کل بارات شہیر کی ہی آئے گی، یا تو آپ لوگ بڑے ڈیسنٹ انداز سے ہاشم کی فیملی سے معذرت کر لیجئے، ورنہ دوسرے طریقے ہمیں بھی آتے ہیں۔ اگر اپنی ذات کا تماشا نہیں بنانا چاہتے تو ہمارے اس رشتے کو قبول کیجئے۔ عباد بولتا جا رہا تھا اور پروفیسر امجد کے چہرے کا رنگ بدلتا ہی جا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ آغا فیملی کے سامنے وہ واقعی میں کچھ نہیں کر پائیں گے، اس لیے انہوں نے جھکنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیجئے، منہ میٹھا کیجئے، عباد سے ہم لوگ رشتہ دار بن چکے ہیں۔ عباد خان نے بسکٹ کی پلیٹ پروفیسر کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو انہوں نے چپ چاپ بسکٹ اٹھا لیا۔ کچن میں کھڑی مومنہ نے نفرت سے اس شخص کو دیکھا جس کی وجہ سے اس کے بابا سر جھکائے نڈھال سے بیٹھے تھے۔ شہیر کو جب پتہ چلا کہ کل اس کی بارات جانی ہے تو وہ خوشی سے پاگل ہی ہو گیا تھا۔ وہ لوگ مان کیسے گئے؟ ارے اس سے تمہیں کیا، تم آم کھاؤ، گٹلیاں کیوں گن رہے ہو؟ عباس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی دھیما سا مسکرا دیا۔ خود ہی دولہا بنا خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا جب عباد اندر داخل ہوا۔ واہ بھتیجے، کیا لگ رہے ہو، عباد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ فائنلی میری ہوگی، میرے پاس ہوگی چاچو، I'm so excited، وہ آنکھیں میچ کر بولا۔ عباد نے اسے گلے لگا لیا۔ ایک بات یاد رکھنا، پوری دنیا سے لڑکا لے کر آ رہے ہو، اس کا ہمیشہ مان رکھنا، کبھی اس کو دکھ مت دینا، عباد نے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلا گیا۔ پھر کچھ دیر میں بارات ہادیہ کے گھر پہنچی تو صوبیہ خان ناگواری سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد شہیر اور ہادیہ کو نکاح ہو چکا تھا اور ہادیہ رخصت ہو کر آغا مینشن پہنچ گئی۔ کچھ رسومات کے بعد ہادیہ کو کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اور وہ باہر اپنے دوستوں وغیرہ کو رخصت کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ روم میں آیا تو اسے کمرے میں کافی خنقی سی محسوس ہوئی۔
پھر اس کی نظر ہادیہ پہ پڑی تو جو آ رہی تھی بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ہادیہ! شہیر نے اسے سیدھا کرتے ہوئے باہوں میں لے کر اسے پکارا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو شہیر نے اس کا رخسار تھپ تھپایا، مگر اس نے پھر سے رسپانس نہیں کیا تو وہ اسے سیدھا لٹا کر تیزی سے لیونگ روم کی طرف آیا جہاں پہ سب بیٹھے تھے۔ چاچو! وہ ہادیہ کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ متوحش انداز میں بولا تو عباس تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ کیا ہوا؟ عباس نے گھبرا کر پوچھا۔ بے ہوش ہے شاید۔ شہیر کی بات پر سب لوگ شہیر کے روم کی جانب بڑھ گئے۔ سب نے بھاری بھاری اسے آواز دی۔ اسے تو بخار ہے، ہما نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ شہید ڈاکٹر کو فون کرو جلدی، عباد نے کہا تو شہید سر ہلا کر ڈاکٹر کو فون ملانے لگا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر پہنچ گیا تھا۔ بخار بہت تیز ہے اور بی پی بہت زیادہ لو ہے اور شدید سٹریس کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تو شہید لب بھینچ کر رہ گیا۔ پھر پانی کی پٹیاں کرنے سے اس نے ہوش کیا تو شہید نے اسے زبردستی میڈیسن کھلا کر سلایا۔ ہادیہ کی آنکھ شدید پیاس سے کھلی تو اس نے دیکھا کہ شہید بیڈ کے ساتھ رکھی چیئر پر بیٹھ کر سر بیڈ پر رکھے سو رہا تھا۔ پھر بمشکل وہ خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بیڈ پر پڑے الارم کلاک پر ہاتھ لگا اور وہ زمین پوش ہو گیا۔ کھٹکے کی آواز سے شہید تیزی سے اٹھا تو ہادیہ کو ہوش میں دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ تم ٹھیک ہو؟ شہید نے ایک ہاتھ اس کے کمر میں اور دوسرا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھتے ہوئے اسے سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کی غربت سے ہادیہ کا رنگ فقی ہو گیا تھا۔ اس نے اس کا کالر مٹھی میں بھینچ کر زور سے آنکھیں میچ لی۔ ریلیکس ہو جاؤ، کچھ نہیں کر رہا میں، شہید نے کہا اور پھر اسے تکیے کے ساتھ سہارا دے کر بٹھا کر جگ سے پانی ڈال کر اسے پلانے لگا۔ او گاڈ، میری تو نماز رہ گئی تھی عشاء کی، وہ جلدی سے سیدھے ہوتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے کراہ کر اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ تمہیں تھوڑی سی ویکنس ہے اور اس لیے تم میں اٹھنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں کچھ لاتا ہوں کھانے کے لیے تو وہ کھا کر تم نماز پڑھ لینا، شہید نے کہا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ہادیہ نے سیدھے ہو کر کمرے کا جائزہ لیا۔ جہازی سائز بیڈ اور اس کے ساتھ پوری دیوار میں وارڈروب بنی تھی اور سامنے دیوار کے ساتھ ڈریسنگ روم اور واش روم تھا اور اس کے سامنے 2 چیئرز اور ٹیبل تھی اور اس سے پار ایک ونڈو تھی اور ایسا لگ رہا تھا کسی پرنس کا کمرہ ہو۔ ہر طرف سے خوبصورتی اور ذوق ٹپک رہا تھا۔ پھر وہ سر جھٹک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلنے پر دیکھا تو شہید تھا اور اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی تو اس میں چائے اور مختلف انواع کی چیزیں تھیں۔ سوری، مجھے پتا نہیں تھا کہ تم کیا کھاتی ہو اور تمہیں بخار بھی ہے نا، تو جو بھی پڑا تھا میں لے آیا ہوں، تم ان میں سے کچھ بھی لے سکتے ہو، وہ سر کھجا کر بولا تو ہادیہ نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا اور پھر چپ چاپ ایک بریڈ سلائس لیا اور کھانے لگی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ کھا کر فارغ ہوئی تو بولی۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی، وضو کر کے آ کر نماز پڑھنے لگی تو شہید بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے متاع حیات کو دل میں بسا رہا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ رات کو ہوٹل میں ولیمہ تھا۔ پولو والی نے گھر آنا تھا تو ہادیہ نے گھر سے تیار ہو کر ہوٹل پہنچنا تھا۔ ہادیہ عصر کی نماز پڑھ رہی تھی اور شہید بیڈ پر بیٹھا موبائل پہ مصروف تھا۔ تبھی صوبیہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی اور اس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ ہائے شہید ڈارلنگ، وہ دونوں بلی۔ شہید نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ہادیہ نے سلام پھیر کر انہیں سلام کیا۔ سنو لڑکی، یہ پولر والی ہے تو جلدی سے جلدی تیاری کرو تاکہ یہ تیار کر سکے تمہیں، اور ہاں، کل کی طرح وہ حجاب سر پہ مت لے لینا کیونکہ ہم خان کی بے عزتی ہے اس میں، اور فوٹو شوٹ بھی ہوگا، صوبیہ نے ترق کر کہا تو ہادیہ کا رنگ فک ہو گیا اور شہید کے ماتھے پر تو بل پڑ گئے تھے۔ سمن اور سرشا، تم دونوں میری سویٹ ہارٹ کو ویسے ہی تیار کرنا جیسے وہ چاہے گی، اور ہاں، حجاب سب سے پہلے دینا، شہید نے ان لڑکیوں سے کہا اور پھر ہادیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ سویٹ ہارٹ، آج ہوٹل میں بہت رش ہوگا،
تو جو حجاب لیا اس کو ایسے سیٹ کرنا کہ تم نقاب لگا سکو، اور ڈریس کے ساتھ ایک بڑی سی چادر بھی ہے، اس کو بھی اوڑھنا۔ شہیر نے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے کہا، لیکن شہیر ہماری عزت کا سوال ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ صوبیہ نے تلخ لہجے سے پوچھا۔ لوگوں کی باتوں سے نہیں، مجھے نگاہوں سے فرق پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی غیر محرم میری بیوی کو نہ دیکھے، شہیر نے سپاٹ لہجے سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ہادیہ حیران سے اس انسان کو سوچ رہی تھی جس کے کریکٹر لیس ہونے کے چرچے میڈیا پر رہتے تھے، مگر وہ کل رات سے اسے حیران ہی کر رہا تھا، اس سے اتنی عزت اور احترام سے بات کر رہا تھا۔ نہیں نہیں، یہ اچھا انسان نہیں ہو سکتا، صرف اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے۔ اور رات جو میری اتنی کیئر کی تاکہ میں ٹھیک ہو کر اس کو اس کا حق دے سکوں۔ بدگمانی کی لہر ہادیہ کے اندر اٹھی۔ پھر اس کو تیار کرنے کے بعد سمن اور سائشہ نے اس کا حجاب سیٹ کیا اور اس کے اوپر دوپٹہ سیٹ کیا۔ ہادیہ نے تیار ہونے کے بعد اپنا جائزہ لیا تو وہ خود کو بھی نہیں پہچان پائی تھی۔ ٹیپنگ کلر کی میکسی میں حجاب اوڑھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اسی وقت عباد کے روم سے نہا کر شہیر اندر آیا تو اسے دیکھتا رہ گیا، پھر بے اختیاری میں وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا، اور اسی اثناء میں ہادیہ مڑی اور پیچھے شرٹ لیس کھڑے شہیر سے زور سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، شہیر نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ ہادیہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لی تھی، پھر اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی تو شہیر کو شرٹ لیس دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اس کے حصار سے نکل کر جلدی سے رک بیٹھ گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، شہیر نے پیچھے سے اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا۔ پلیز، اس کے حصار میں تڑپی تو شہیر نے اپنے لب اس کے رخسار پر رکھے تو ہادیہ نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ شہیر نے ہولے سے اسے چھوڑا تو وہ جلدی سے بیڈ پہ بیٹھ گئی کہ مبادن پھر شہیر اسے اپنی باہوں میں نہ لے لے۔ اس کی اس حرکت پر شہیر کے چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ پھر شہیر کپڑے چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ کپڑے چینج کر کے بال بنانے لگا۔ بلیک 3 پیس میں وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ چلے سویٹ ہارٹ، شہیر نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ولیمے میں ہر ایک انہیں دیکھ کر چہمگوئیاں کر رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا، کوئی کسی نہ کسی بات پر مذاق اڑا رہا تھا، مگر شہیر کو کسی بات سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تو اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا جو کہ اسٹیج پر باحجاب بیٹھی تھی۔ کچھ دیر کے بعد پروفیسر صاحب ان کے پاس آئے۔ دراصل ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ ولیمے سے لڑکا اور لڑکی ساتھ جاتے ہیں اور پھر بعد میں واپس آ جاتے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم لوگ لے جائیں۔ پروفیسر صاحب نے کہا تو صوبیہ نے فوراً ہی انکار کر دیا، مگر شہیر جانے کے لیے تیار تھا اور بعد بھی ان کے ساتھ جانے والا تھا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ پروفیسر صاحب کے گھر آ گئے۔ عباد تو بس مومنہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا، جس کا حجاب میں مقید چہرہ بہت پرنور لگ رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماتھے پر ان گنت بل تھے۔ پھر وہ اٹھ کر کچن میں گئی تو عباد بھی پانی کا کہہ کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ مس مومنہ، پانی مل سکتا ہے؟ اس نے پیچھے جا کر کہا تو وہ ایک جھٹکے سے مڑی۔ آپ جائیے، میں پانی لے آؤں گی، وہ چبا چبا کر بولی۔ کیا بات ہے، ہر وقت انگارے چباتی ہو کیا؟ عباس نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ اور آپ اپنی حد میں رہیے، زہر لگتے ہیں آپ مجھے، وہ تڑک کر بولی۔ تو کھا کر مر جائیے نا ہم پر۔ عباد نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا تو اس کا سفید چہرہ غصے سے لال بھبو کا ہو گیا۔ اچھی لگنے لگی ہیں آپ مجھے، ایک دن میں ہی شادی کریں گی مجھ سے؟ عباد نے کہا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ شادی کریں گے مجھ سے؟ پتہ ہے مسٹر خان، میرے اندر ایک ایسا عیب ہے کہ میرے کئی بار رشتے ریجیکٹ ہو چکے ہیں، میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتی ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولی اور اپنا حجاب کھولنے لگی۔ حجاب کھولتے ہی اس کی نگاہ جیسے ہی گردن پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ لب بھینچ کر بولا۔ یہ آپ کے بھائی اور آپ جیسے عاشق کا دیا ہوا تحفہ ہے۔
وہ مجھ سے محبت کرتا تھا مگر میں نہیں کرتی تھی۔ میں نے انکار کیا تو اس نے میرے اوپر ایسڈ ڈلوا دیا۔ اتفاق کی بات ہے کہ میرا چہرہ بچ گیا، میری گردن سے نیچے تک کا حصہ جھلس گیا، جس کی تپش آج بھی میرے اندر تک محسوس ہوتی ہے۔ میں اپنی بہن سے 2 سال بڑی ہوں، مگر میرا رشتہ آتا ہے اور ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کریں گے شادی؟ یہ سب دیکھنے کے باوجود وہ تلخ لہجے میں بولتی چلی گئی۔ آپ بات کھالی کھالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر بغیر بولے ایک جھٹکے سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مومنہ تلخ مسکراہٹ سے اپنا حجاب درست کرتی چائے بنانے لگی۔ وہ چائے بنا کر آئی تو سب لوگ باہر بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ اگلے دن دوپہر میں وہ لوگ نکلنے لگے تو پروفیسر صاحب ان کے پاس آئے۔ تھینک یو بیٹا، آپ نے ہمارا مان رکھا اور یہاں پر آئے۔ حالانکہ آپ کے ہاں یہ رسم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے یہ نبھائی۔ پروفیسر صاحب نے عاجزی بھرے انداز میں کہا، بابا آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے؟ اور میں یہاں پر آیا اس لیے نہیں کہ کوئی رسم نبھانی تھی، اپنے بابا اور ماما کے گھر آیا تھا۔ جیسے وہ میرا گھر ہے، یہ بھی تو میرا گھر ہے نا، یہاں پر آتا ہی رہوں گا، آپ بس حکم کیجیے گا۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا تو ہادیہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد شہیر باہر سب کے پاس بیٹھ گیا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد شہیر کمرے میں آیا تو ہادیہ صوفے پہ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے دوپٹہ نماز سٹائل میں لیا ہوا تھا۔ شہیر چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھنے لگا۔ کیا دیکھ رہی ہو ان ہاتھوں کی لکیروں میں؟ شہیر نے مسکرا کر کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ ذرا زبان دکھانا۔ شہیر کی بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ ایکچولی چیک کرنا تھا کہ منہ میں زبان ہے کہ نہیں، کیونکہ شادی سے پہلے تو ٹر ٹر چلتی تھی۔ شہیر نے اس کی حیرانگی کا جواب دیا، آپ شوہر ہیں میرے، تو آپ کے آگے پہلے کی طرح کیسے بول سکتی ہوں؟ آپ کے ہر حقوق ادا کرنے کی کوشش کروں گی۔ وہ سر جھکا کر بولی۔ شہیر کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اور محبت؟ شہیر نے پوچھا۔ محبت میں زبردستی تھوڑی ہوتی ہے، خود کو محبت کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں کیا؟ یہ تو ہوتے ہوتے ہوتی ہے نا، وہ سر جھکائے بولی۔ اس کی بات پر شہیر کے چہرے پر مسکراہٹ تیرنے لگی۔ ویسے سویٹ ہارٹ، یہ محبت ہوگی کب؟ نہیں جانتی، کیونکہ ہو سکتا ہے مجھے آپ سے محبت نہ ہو ساری زندگی، وہ بولی تو شہیر نے لب بھینچ لیے۔ تو تم مجھ سے پیار نہیں کرنا چاہتی؟ شہیر نے پوچھا تو ہادیہ نے بغیر جواب دیے رخ پھیر لیا۔ اف! شہیر نے زور سے آنکھیں میچھی۔ تو پھر ہمارا رشتہ کیسے آگے بڑھے گا سویٹ ہارٹ؟ شہیر نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اپنی طرف کرتے ہوئے پوچھا تو میں نے کب آپ کو روکا آپ کا حق لینے سے؟ وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ شہیر ایک جھٹکے سے کھڑا ہو کر کمرے میں ٹہل ٹہل کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا۔ ہادیہ بھی کھڑی ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ تم میرے بارے میں اتنا گندا سوچتی ہو؟ اگر مجھے جسم کی چاہ ہوتی تو میں وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ پوری کر سکتا تھا، مگر تم سے محبت کی میں نے تمہارے اس ڈھانپے ہوئے بدن سے، تمہاری پاکیزگی سے، اور تم سے صرف جسمانی نہیں دل کا رشتہ بنانے کے لیے تم سے نکاح کیا ہے، اور تم مجھ سے ایسے باتیں کر کے میرے کردار کے ساتھ ساتھ میری محبت کی بھی دھجیاں اڑا رہی ہو۔ ایک بات تم گھرا باندھ لو، تمہیں اپنے سینے سے تب لگاؤں گا جب تمہارا دل میرے دل کے ساتھ جڑے گا، تب تک میں تم سے یہ حق نہیں لوں گا، مگر تمہیں تمہارا ہر حق دوں گا سوائے جسمانی حق سے۔ شہیر نے اسے کندھوں سے تھام کر غصے سے کہا۔ وہ فقط چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے باہر جانے کے بعد ہادیہ نے خود کو سنبھالا اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اوف گاڈ، یہ شخص اتنا اچھا کیوں بن رہا ہے؟ کیا اس کا یہ روپ سچ ہے یا اس کی میڈیا میں جو افیئرز اور کریکٹر لیس ہونے کے تذکرے سچ ہے؟ کیونکہ اگر یہ برا انسان ہوتا تو میری مرضی کو فوقیت نہیں دیتا۔ ہادیہ نے لب کاٹتے ہوئے سوچا، اللہ جی، اگر یہ شخص اچھا ہے تو میرا دل اس کے دل کی طرف مائل کر کے مجھے بھی
اپنے شوہر سے محبت کرنے والی بنا۔ وہ آنکھیں بند کر کے زیر لب دعا کرنے لگی۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو اسے پتہ چلا کہ باہر میڈیا اکٹھا ہے اور سب شہیر خان کے فیصلے پر بات کرنے آئے ہیں، کیونکہ اس نے شوبز کو خیر بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ مطمئن سے بیٹھے شہیر کے پاس آ کر بولی، سکون کے لیے۔ میں وہ سکون چاہتا ہوں جو تمہارے چہرے پر مجھے نظر آتا ہے۔ میں نے ہمیشہ تم سے یہ چاہا کہ میں وہ سکون چاہتا ہوں، مگر تم نے کہا کہ کسی قاری ملا سے جا کر پوچھو۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ تم میری غیر محرم تھی، مگر اب تم محرم ہو تو کیا تم میری مدد کرو گی؟ وہ اپنی ہتھیلی اس کی طرف پھیلاتے ہوئے بولا تو وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھے گی، جو کہ اسے خود سے بہت بلند نظر آ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ ہلکا سے دبا کر اسے چھوڑتا باہر نکل گیا۔ وہ ابھی تک اس کے لمس میں قید تھی۔ دل اس کی قربت کے لیے بےتاب سا ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے سے کہیں نہ جائے۔ اگلے دن وہ بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر چلا گیا۔ وہ اس کو بہت مس کر رہی تھی۔ وہ شام کو صوبیہ خان کے بوتیک میں آنے کے بعد ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ویسے مجھے تم بالکل پسند نہیں ہو، لیکن کیا کروں، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے تمہیں یہاں پر لے کر آئی ہوں، مگر تم نے تو میرے بیٹے کو ہی بدل دیا۔ شوبز اس کا جنون ہوا کرتا تھا، اس نے وہی چھوڑ دیا۔ خیر، میں بھی ٹپیکل عورت نہیں ہوں کہ تم سے دشمنی لے بیٹھوں گی۔ میرے لیے میرے بیٹے کی خوشی بہت اہم ہے، مگر وہ مجھے خوش دکھا نہیں، اسے خوش رکھو، میں بھی خوش رہوں گی، صوبیہ نے کہا اور پھر اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ بھی اپنے کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کیا تھا اگر ایک فون ہی کر لیتے؟ وہ اس کی سائڈ پہ پڑی ہوئی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی اور پھر اٹھ کر ٹیرس پر آ کر مومنہ سے بات کرنے لگی۔ کیا بات ہے؟ کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی ہو، مومنہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں شہید جی کو بہت مس کر رہی ہوں، وہ آہستہ سے بولی تو مومنہ بے اختیار ہنس پڑی۔ تم بھی نا پوری کی پوری پاگل ہو، اگر مس کر رہی ہو تو انہیں بتاؤ کہ تم انہیں مس کر رہی ہو۔ کیسے بتاؤں؟ ان کا نمبر نہیں ہے میرے پاس، اور چاچو بھی گھر پر نہیں ہے، وہ بولی۔ ارے تو گھر میں سے کسی سے لے لو یار، مومنہ نے کہا۔ میں کس سے لوں؟ کسی سے میری دوستی نہیں ہے، یہاں سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ تیرا تو بس اللہ ہی حافظ ہے، چل اب تو بیٹھ کر اپنے شوہر کو یاد کر، میں تو چلی سونے، مومنہ نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ 2 دن گزر چکے تھے، مگر شہید سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار اسے آج یاد کرتے ہوئے رو پڑی۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شہید تھا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ بےتابی بھرے لہجے میں بولا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اس سے دور ہوتی آنسو صاف کرنے لگی۔ کیا ہو گیا میری جان؟ ایسے روئی کیوں؟ اس نے پاس ہو کر پوچھا۔ وہ میں ماما بابا کو بہت مس کر رہی تھی، وہ کہنا کچھ چاہتی تھی مگر کچھ اور ہی بول گئی۔ اوہ بس اتنی سی بات، ویسے ہم لوگ تمہارے ماما بابا کی طرف ہی جا رہے تھے، ان سے بہت اہم بات کرنی ہے، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، اگر رہنا چاہتی ہو نا تو کوئی بات نہیں، وہ مسکرا کر بولا تو وہ بوجھل دل کے ساتھ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلی تو آقا جان بھی تیار ہی کھڑے تھے۔ پھر وہ لوگ وہاں پہنچے اور جاتے ہی آقا جان نے جب مومنہ کا رشتہ عباد کے لیے مانگا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہماری بیٹی کے بارے میں جانیں گے تو شاید آپ یہ رشتہ نہیں کریں گے، پروفیسر صاحب افسردہ لہجے میں بولے۔ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمارے بیٹے عباد نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مومنہ بیٹی پر ایسڈ اٹیک کیا گیا تھا۔ آقا جان نے کہا تو پروفیسر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مومنہ شوق سی بس دیکھے جا رہی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے وہ مڑی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ انکل میں مومنہ سے بات کر سکتا ہوں؟ عباد نے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئے۔ وہ جلدی سے اس کے پیچھے کچن میں آیا
تو وہ سلیپ پر ہاتھ رکھے سر جھکائے کھڑی تھی۔ مومنا مجھے دیکھو، وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ آنسو صاف کرتی ہوئی اس کی طرف پلٹی۔ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے شادی؟ کیونکہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، وہ اطمینان سے بولا۔ کیوں؟ کیونکہ تم اچھی ہو، فوری جواب آیا۔ لوگ مذاق بنائیں گے آپ کا، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ لوگوں کا کیا ہے، وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، میں صرف اپنے دل کی سنتا ہوں، میرا دل تم پہ فدا ہے تو اب کیا کر سکتا ہوں؟ سو میڈم، آپ اپنی بہن کی چاچی بننے کے لیے تیار ہیں؟ وہ لاسٹ پہ شرارتی انداز میں بولا تو اس کے ساتھ ساتھ پیچھے کھڑے شہیر اور ہادیہ بھی ہنس پڑے۔ تجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ کل سے تو اپنے شوہر کی جدائی میں رو رہی تھی، مومنا نے کہا تو وہ سٹ پٹا کر شہیر کو دیکھنے لگی جو چونک گیا، پھر وہ دھیمے سے مسکرا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آئے تو مومنا نے اس رشتے کے لیے ہاں بول دی، اور 1 مہینے کے بعد مومنا کی رخصتی تھی۔ وہ سب واپس آئے تو شہیر کمرے میں آیا تو ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہادیہ کو دیکھتا اس کے قریب آیا۔ سو میری سویٹ ہارٹ مجھے یاد کر رہی تھی، وہ مسکرا کر بولا۔ نہیں تو، وہ گھبرا کر پلٹنے لگی تو شہیر نے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہارے الفاظ میرے دل کی بنجر زمین کو آباد کریں گے، میں بہت بے قرار ہوں ہادیہ۔ وہ اس کے گردن پر سلگتے لب رکھتے ہوئے بےتابی سے بولا تو وہ سسکاری بھر گئی۔ وہ لب بھینچ کر اسے خود سے دور کرتا ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بے دردی سے لب کچلتے اسے دیکھنے لگی جو گریل پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ پھر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کل کا دن آپ کے لیے ایک سرپرائز ہوگا، میری سالگرہ کے دن میں آپ کو یہ حق ضرور دوں گی، وہ دل ہی دل میں بولی اور بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ شہیر نے پلٹ کر اسے افسردہ مسکراہٹ سے دیکھا اور اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے وہ آ کر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ ہادیہ نے ہما کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یس، آ جائیں، اندر سے ہما کی آواز آئی۔ ہادیہ اندر داخل ہوئی تو ہما اسے دیکھ کر چونکی۔ ارے ہادیہ، آؤ نا، ہما نے مسکرا کر کہا۔ وہ شہیر جی نے میرا کمرے میں داخلہ بند کر دیا اور کہا ہے کہ رات تک آپ کے کمرے میں ہی رہو۔ ہادیہ نے دھیمے لہجے سے کہا۔ ہاں تو ہمارے رومانٹک سے دیور جی اپنی سویٹ ہارٹ کا سرپرائز پلان کر رہے ہیں تو اندر کیسے جانے دیں گے؟ ہما نے شرارتی انداز میں کہا۔ میں نے کبھی زندگی میں سالگرہ نہیں منائی تو بہت عجیب سا لگ رہا ہے، ہادیہ نے کہا۔ ہادیہ میری جان، میں اسلامک نالج زیادہ نہیں رکھتی، مگر ایک چیز کہوں گی، شوہر اگر محبت دے تو اس کا جواب محبت سے دینا چاہیے۔ تو تم اس سرپرائز کے اوپر سرپرائز دے دو۔ پتہ ہے شہیر کو ساڑی بہت پسند ہے تو تم ساڑی پہن کر روم میں جاؤ، اور شوہر کے لیے روم میں رہ کر تو یہ کر سکتی ہو نا، ہما نے کہا۔ مگر بھابھی مجھے ساڑی کہاں باندھنی آتی ہے، وہ سر جھکا کر بولی۔ ہما جلدی سے اٹھ کر اپنی وارڈروب کی جانب بڑھی۔ یہ دیکھو، یہ مجھے شہیر نے ہی گفٹ کی تھی، میں نے ابھی تک پہنی نہیں، تو تم یہ پہنو اور میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ پھر ہما نے اسے تیار کیا اور اسے وہ لمبی شال لے کر کمرے سے باہر آ کر اپنے روم کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو شہیر نے دروازہ کھولا اور حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے کیا؟ ہادیہ نے نفی میں سر ہلایا اور اندر آئی تو اس پہ گلاب کی پتیاں گرنے لگی۔ ہادیہ پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ پورے کمرے میں ریڈ روزز سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ ہادیہ کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ یہ رو کیوں رہی ہو؟ چلو آؤ کیک کاٹتے ہیں۔ شہیر نے اس کی آنکھوں سے نکلے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں کے پوڑوں پر صاف کرتے ہوئے کہا، اور پھر جلدی سے ٹیبل پر رکھے ہوئے بکے ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ہادیہ نے اپنی شال اور دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھا۔ یار آ جاؤ تم ابھی تک، شہیر بولتے ہوئے مڑا، مگر ہادیہ کو دیکھ کر وہ الفاظ ہی بھول گیا۔ وہ ساکت کھڑا اسے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ ہادیہ ہولے سے چلتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تو وہ ہوش میں آیا۔ بچے کی جان لوگی کیا سویٹ ہارٹ؟ شہیر نے اس کی کان میں سرگوشی کی۔ ہادیہ کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ آ گئی۔ پھر ان دونوں نے کیک کاٹا۔ پھر
پھر شہیر اسے گود میں اٹھا کر بیڈ کی جانب آ گیا۔ وہ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے پہلو میں بیٹھتا، اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ بے قرار دل کو جیسے قرار آ گیا تھا۔ اگلی صبح دونوں نے اکٹھے نماز پڑھی۔ پھر وہ اس کے برابر بیٹھتے اپنے ایک ہاتھ کو دوسرے سے ملائے دعا مانگنے لگے۔ شہید سر گھما کر اپنی زندگی کو دیکھنے لگا، جس کی وجہ سے وہ آج عشق مزاجی سے عشق حقیقی کی منزل پانے کے لیے ایک قدم بڑھا چکا تھا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آغا مینشن میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ مومنہ اور آباد کی شادی ہو چکی تھی اور وہ سب لوگ فیملی سمیت عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ ختم شد۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔